السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ آج تو بریکنگ نیوز کا دن ہے۔ پچھلے 5-6 گھنٹے سے آپ نے دیکھا جو لاہور میں ہو رہا ہے، ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کی ایک مقدمے میں بیل ہو گئی ہے، مارچ کی 3 تاریخ تک پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے۔ یہ سنجانی میں جو کیس ہوا تھا وہی وہاں پہ جو ہنگامے ہوئے کہ الٹیمیٹلی خان صاحب کے کہنے پہ ہوئے ہیں، اب ان کی پیشی دوسری کورٹ میں ہے۔ یہ جسٹس سنگل بینچ ہے، یہاں پہ 2 ایشوز ہیں ان کے پاس۔ ایک ایشو ہے کہ جو ایفیڈیوٹ اور پہلی بیل اپلیکیشن کے سائنس کا ڈفرنس تھا، اور اس پہ آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کے لائرز نے کہا تھا ہم اپنی بیل وڈرا کر لیتے ہیں، لیکن جج صاحب شیخ صاحب نے پھر اس کو ایشو بنایا، ان کا نہیں، پہلے یہ مسئلہ طے ہوگا۔ آپ ڈبل بینچ کے بعد اب وہ جائیں گے سنگل بینچ میں، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے، اور اب دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ ایز وی اسپیک آپ کو سین بھی نظر آ رہے ہیں، اور لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ ان دا مین ٹائم جو سب سے بڑی خبر تھی جس نے ایک بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں ایک نیا ٹوسٹ دے دیا پورے سیاسی ڈرامے کو، وہ ہے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے تاریخ دے دی ہے پنجاب کے اور کے پی اسمبلیز کے الیکشن کی۔ انہوں نے کہا جی 9 اپریل کو یہ الیکشنز ہوں گے۔ انہوں نے ریلائی کیا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کی جو شک ہے 57(1), اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب کے پاس اختیار ہے یہ کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں کنسلٹیشن کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ دوسری طرف گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو آئین کی شک 48(5) ہے، اس میں وہ تاریخ دے سکتے ہیں جہاں صدر صاحب نے ڈیزالو کی ہو نیشنل اسمبلی، تو یہ آئین کے تحت ان کو اس وقت رائٹ ملتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا مشاورت کا، صدر صاحب نے سانس یہ لیا ہے کہ میں نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا، الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کیا، تو اب میں اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا سٹانس یہ ہے کہ ہم نے ایک دن پہلے 19 تاریخ کو خط لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو، جس میں ہم نے بتایا ان کو کہ دیکھیں ایک تو کمیشن خود لاہور ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے گورنر والے معاملے کے اوپر کلیریفیکیشن کے لیے، پھر ہائی کورٹ میں انہوں نے ڈیسیژن بھی کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے بینچ میں، جس میں انہوں نے بینچ نے کو کہا بھی تھا کہ آپ گورنر سے بات کریں اور تاریخ کے بارے میں کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 3 تاریخیں 3 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف کہ جی یہ کریں آپ تاریخ دیں کے پی کی اینڈ آل دیٹ۔ تو انہوں نے کہا جہاں اتنے سبجوڈس میٹرز ہیں ہمارا اس وقت آپ سے ملنا بنتا نہیں ہے، فائنل فیصلہ ہم آپ کو دے دیں گے 20 کو۔ آج 20 کو انہوں نے ایک اور خط لکھا صدر صاحب کو کہ ہم نہیں آ سکتے۔ صدر صاحب نے وہ ساری باتیں کر کے اور اپنے آرڈر سے پہلے لکھا ہے کہ کیونکہ کسی بھی کورٹ کا ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے، دیر بینگ نو ریسٹریننگ آرڈر فرام اینی آف دا جوڈیشل فورا، تو میرے پہ کوئی پھر قدغن نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹس نہ دوں، اور انہوں نے 90 دن کے مطابق 9 اپریل کی دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ منسٹرز ویریس سب نے یہ کہا، لا منسٹر نے بھی خیر آڑے ہاتھوں لیا صدر صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے اپنی آئینی اور قانونی جو اس کی پاورز ہیں اس سے بالکل ٹرانسگریشن کی ہے، اور یہ تو خود آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ اب اسٹیٹس ہے، کلیئرلی بات ہے کہ بات جائے گی عدالتوں میں، اب عدالتوں میں پہلے ہی ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن اب سارا بوجھ آ گیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، بیکاز جب پی ٹی آئی والوں سے بات کرتے ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم موو کر رہے ہیں 184(3) کی ہم درخواست کریں گے ان کو کہ کورٹ اس کو سارے چیزوں کو لے کنسیڈریشن میں، وہ جہاں پہ جا رہی ہے۔ ان دا مین ٹائم ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میری بات ہو رہی تھی کچھ پی ایم ایل این کے سینئر لوگوں سے، کچھ اور ادھر پی ٹی آئی کے تو دوستوں کا ویو پوائنٹ اس میں اور ہے، کہ ایک موو یہ بھی کانٹمپلیٹ کی جا رہی ہے کہ اگر کیونکہ سارا ملبہ پڑ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، اگر چیف الیکشن کمشنر آج ریزائن کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ جی میرے پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، بس میں کانٹروورشل ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو پھر الیکشن کمیشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، کیا پھر الیکشن ہو سکتے ہیں جب تک نیا الیکشن کمشنر نہ آئے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ موو ایک نئی آ گئی ہے، یعنی کہ اٹس اے فری فال، سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہوگا۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے اور دونوں کی پالیسی پہ بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا علی نواز امان صاحب نے، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہمیں محمد زبیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، فارمر گورنر سندھ، اسپوکس پرسن ٹو اپنا نواز شریف اینڈ مریم نواز۔ ڈیورنگ دا پروگرام ہم ڈفرینٹ ایمننٹ لائر سے بات کریں گے۔ ابھی ہمیں عرفان قادر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمس۔ ذرا سرکاری ورژن بھی اس پہ لے لیتے ہیں علی آپ کی بھی اجازت سے۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔
جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے مجھے لاگ تو بعد میں بات کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت الیکشن کمیشن میں سے چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیتے ہیں یا کوئی اور پرماننٹ ممبر ریزائن کر دیتا ہے، پھر لیگل سچویشن کیا ہوگی؟ کیا پھر الیکشن کمیشن تب تک یہ ساری چیزیں ڈیلے ہو جائیں گی جب تک یہ کمیشن دوبارہ کمپلیٹ نہیں ہوتا؟ obviously وہ جو بڑی فریز ہے مشہور لاسٹ نیل ان دا کافن، تو وہ جو الیکشنز ہیں obviously پھر وہ تو اگر الیکشن کمشنر بھی اگر نہیں ہوتے اور اتنا انتشار آلریڈی پھیل گیا اور صدر صاحب نے جو یونیلیٹرلی ڈیٹ دے دی ہے، میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے ڈیٹ دے بھی دی ہے تو کیا وہ الیکشن کرا لیں گے صدر صاحب خود؟ تو الیکشن کرانے کا تو اختیار صدر کو نہیں ہے نا. اگر ڈیٹ دینے کا تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلو جی ہے کسی سیکشن میں لکھا ہوا ہے، تو کیا ایکچولی آن دا گراؤنڈ وہ الیکشن کرا سکیں گے جس قدر یہ ڈفرنس آف اوپینین پھیلا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے وہ تو بات کی بات ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس وقت انکمپلیٹ ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر چھوڑے، اگر ون آف دی ادر ممبرز بھی اگر کوئی ریزائن کرتا ہے تو کیا پھر ان کی کمپلیشن تک یہ سارا پروسیس رک جائے گا؟ میرا تو خیال ہے بالکل رک جائے گا جب تک کہ چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتے، اور چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ جب ہو رہے ہوں گے تو پھر وہاں پہ یہ ایشو آئے گا کہ یہ اٹھائیں گے پی ٹی آئی والے کہ جی اب کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور کون گورنمنٹ میں ہے، اور پھر ان کا کنسنسس کیسے ہوگا سارا. اچھا، صدر کی یہ بتائیں، صدر صاحب کا 57(1) جو ہے شیک الیکشن ایکٹ کی آپ کی 2017 کی، وہ بڑی کلیئر ہے. اس میں اتنی بحث کیوں ہے؟ صدر نے اپنی پاور تو ایکسرسائز کی ہے، اس کے قانون کے تحت کی ہے. دیکھیں یہ جو قانونی شکیں ہوتی ہیں نا، ان کے دو طریقے ہوتے ہیں ان کی تشریح کرنے کے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم لیٹر آف دا لا کو بڑے اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں. تو اگر اسٹرکٹلی لیٹر آف دا لا کو دیکھیں تو صدر صاحب پہ لازم ہے کہ وہ کنسلٹیشن کریں گے، اور کنسلٹیشن کے بارے میں کہا گیا میننگ فل کنسلٹیشن. تو وہ والی میننگ فل کنسلٹیشن یہاں پہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ ایک تضاد تو پایا جا رہا ہے دونوں سائڈوں پہ. تو لہٰذا یہ معاملہ میننگ فل کنسلٹیشن کا بھی کورٹس میں بھی جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کنسلٹیشن چونکہ ہوئی نہیں اور یہ یونیلیٹرلی پریزیڈنٹ صاحب نے کر دیا ہے، تو یہ تو ورسٹ آف دا ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو صدر صاحب اس طرح کی رائل ڈگری ایشو نہیں کر سکتے جس طرح کی کیا، کیونکہ پاکستان میں مونرکی تو ہے نہیں. لیکن اگر وہ میننگ فل کنسلٹیشن کے لیے الیکشن سی سی کو بلاتے ہیں، سی سی ان کو ایک دو چٹھے لکھ دیتی ہے اور ہم نہیں جاتے وہ، تو پھر وہ میننگ فل کنسلٹیشن کس طرح کریں گے صدر صاحب؟ ہاں تو پھر نہیں کریں گے نا. تو پھر wouldn't it deem to have taken effect کہ اگر وہ نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہو گئی ہے؟ مالک صاحب مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب شام کو کہیں جانا ہوتا ہے تو میں 2-3 گھنٹے پہلے میرے جو ڈرائیور صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاسبل ہوگا 2 گھنٹے کے بعد آپ میرے ساتھ چلے جائیں، گاڑی چلا لیں گے آپ. تو چیف الیکشن کمشنر کو اتنا بھی نہیں پوچھا گیا. چیف الیکشن کمشنر تو سب سے بڑا آفس ہے پاکستان میں الیکشنز کرانے کا. تو آپ یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے، ان سے پوچھیں گے ہی نہیں. اور آپ اتنا بڑا ڈیسیجن اتنی جلدی لیں گے؟ ابھی تو 90 دن بہت دور ہے. اتنی تیزی سے کیوں ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے؟ اور خاص طور پہ اگر اس کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو صدر صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا ہے، جن کا پرائم منسٹر جو ہے وہ گھر چلے گئے ہیں. اور وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹنگ روک دیں، جہاں پہ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہ صرف وائلیٹ کیا ہے بلکہ فراڈ کیا ہے کانسٹیٹیوشن سے. تو اس سیاق و سباق میں صدر صاحب اگر سائڈ لے لیں ایسی پارٹی کی اور جو کہ پہلے اسمبلی تعلیل کر رہی ہے، اب لیگلی کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اسپیشل اسسٹنٹ تو پرائم منسٹر ہیں لا پہ، یہ مجھے بتائیں اب لیگلی کیا ہوگا؟ صدر صاحب کا جو یہ آرڈر ہے اس کو آپ لوگ چیلنج کریں گے کیا؟ واٹ ہیپنز؟ کوئی ضرورت نہیں ہے چیلنج کرنے کی. کورٹس جو ہے وہ حکومت کے اوپر تو نہیں ہے نا، یا کورٹس آئین کے اوپر تو نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے چیلنج کرنے کی. الیکشن کمیشن دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گی. اب ہمیں تو وی ہیو ٹو ویٹ فار دا ڈیسیژن آف دی الیکشن کمیشن کہ آیا وہ کر سکتے ہیں الیکشن اس مدت میں کہ نہیں کر سکتے. لیکن 90 دن کا لاسٹ کویشچن، 90 دن جو پنجاب اور کے پی میں ہیں اس میں سے ایک اسکیپ روٹ کیسے ہے؟ وہ کوئی بھی کس طرح آگے لے کے جا سکتا ہے؟ وہ اسکیپ روٹ ایسے ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت سارا جو سیٹ اپ ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی نہیں ہے.
تو آپ جو آئین کا منشا ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہوگا. کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں؟ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد نہیں, یہ تب تو مجھے سمجھ آتی ہے جب آپ کے اسکیجولز اکٹھے ہوتے تھے پروونشل کے اور نیشنل اسمبلی کے. اب تو ٹرمز بھی علیحدہ ہیں, کوئی اسمبلی کسی وقت شروع ہو کے کبھی ختم ہو سکتی ہے, الیکشنز بھی علیحدہ ہیں. یہ تو پہلے تھا جب ایک ہی ٹرم ایک ہی دن شروع ہوتی تھی اور ایک ہی دن ختم ہوتی تھی, تو الیکشنز اکٹھے ہوتے تھے ایک دن بعد. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑا اچھا آپ کا یہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو صوبائی اسمبلیاں 2 سال پہلے ڈیزالو ہو جائیں یا 2 سال کے بعد سپوزنگ ڈیزالو ہو جائیں, جبکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو 3 سال کے بعد ہونے ہو, یا تو وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. لیکن جہاں پہ 2-3 مہینے کا فاصلہ ہے, وہاں پہ اتنی انا کا کیا مسئلہ پڑ گیا؟ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے سارے؟ سب کو اکٹھے کر دیں, کیونکہ اگر اکٹھا کر بھی دیں گے تو آرٹیکل 254 ول کک ان, اور اس کے تحت وہ ویلڈ الیکشنز ہوں گے. ختم ہو گئی بات. تو اب سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہے آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو آپ کے خیال میں قانونی طور پہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ الیکشن اکٹھے کر لیں, وہ پھر آئین اپنے سے لکھے گی سپریم کورٹ؟ نہیں, سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہنے کی. ان کی جتنی جورسڈکشن ہے ان کو اس کے اندر رہنا چاہیے. یہ چیز جو ہے الیکشن کمیشن کے سجیسٹ کرنے کی ہے, اور وہ سجیسٹ کریں, اور وہ گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کریں, اپوزیشن کو بھی سجیسٹ کریں, اور کہہ دیں کہ سپریم کورٹ اس چیز سے باہر رہے. سپریم کورٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ اچھا چلے ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ نے بڑا کیٹیگوریکل اپنا سٹانس دے دیا, بہت شکریہ. علی آپ نے سنی ساری بات, وہ تو نظر اب یہ آ رہا ہے پیٹرن کہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہیں, اول تو ان کا موڈ ہے کہ نیشنل بھی نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہونے ہیں تو پھر کم از کم یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ 2-3 مہینے کی گیپ کی بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اگر یہ گیپ ہے تو پھر آپ لوگ بھی کیوں نہیں اس پہ آ جاتے کہ چلو ٹھیک ہے اناؤنس کرو, اکٹھوں کی ڈیٹ اناؤنس کر دو. مالک صاحب بالکل, اور مطلب زیادہ تر جتنے بھی مین اینالسٹ ہیں, جتنے بھی اینکر پرسن ہیں, جو بھی اچھی تجزیہ کر سکتے ہیں سچویشن کا, وہ تو بہت پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں. اور اف یو ریمبر, ہماری تو جب ہم نے ڈیٹ دی کہ ہم پنجاب کی ریزولوشن کرنے لگے ہیں اسمبلی کی, تو ہم پہ تو بڑا مذاق اڑایا گیا تھا, آپ نے اتنی لمبی ڈیٹ دے دی ہے, اس میں آپ چاہتے ہیں کہ گورنر اپنا رول پلے کر لے, باقی پارٹیز. ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کہا آ کے بیٹھے, پری ریکویزٹس رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہمارا مذاق اڑایا گیا, ناٹ فرام دا اینالسٹ, ناٹ فرام اینی بڈی ایلس. میں اس پی ڈی ایم جماعت کے جو پورے ٹولہ ہے اس نے پورا مذاق اڑایا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو. دیکھیں مالک صاحب, آپ ان کا اسٹیک ہے, اور جہاں اسٹیک ہو اور وہ سمجھتے ہوں, اور جتنے بھی سرویز آ رہے ہوں, جتنے بھی بائی الیکشن ریزلٹس آ رہے ہوں, وہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. صاحب کو مبارک ہوا, بجٹ پاس ہو گیا ہے, ضمنی بجٹ جو تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہاں وہ بھی وہ صدر اچھا تھا, وہ صدر اچھا تھا اگر وہ آرڈیننس دے دیتا. اس اسمبلی میں جانا ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اسمبلی سے بجٹ پاس کرے, آرڈیننس کے تھرو وہ صدر بہت اچھا تھا ان کے لیے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو ان کے سامنے کیا ہے, وہ سامنے سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ الیکشن میں گئے وہ ختم ہو جائیں گے, وہ ہار جائیں گے, اور عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائے گا. تو وہ کس طرح بیٹھے اور کس طرح الیکشن کرائیں. اب جب ہم نے یہ بات کی اور جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں, رستے 2 ہیں. آئین ہے, آئین آپ کے سامنے, وہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرو. اب اس کا طریقہ کار ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2-3 لائنوں کے اندر. پہلا یہ ہے کہ جیسی ریزولوشن ہوگی گورنر 2 کام کرے گا, ایک ڈیٹ اناؤنس کرے گا اور دوسرا کیبنٹ لگائے گا. کے پی کے گورنر نے اور پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ نہیں دی. کیا کہ ڈیٹ نہیں دی؟ اچھا جی, آپ ہائی کورٹ چل گئے, ہائی کورٹ نے کہا مشاورت کریں. کے پی پنجاب کے گورنر کا سٹانس اور ہے, اس نے کہا کہ جی میرے پہ قانونی طور پہ تب لازم ہے اگر میں نے ڈیزالو کیا. بالکل, مطلب آپ جو مسئلہ ریزن لے لیں, آپ نے ڈیٹ نہیں دی, ٹھیک ہے. جو آئین بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ اس نے 2 ہی کام کرنے, اس نے نہیں دی. عدالت نے کہا الیکشن کمیشن سے آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کریں اور ڈیٹ اناؤنس کر دیں. الیکشن کمیشن نے مشاورت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ میں نے زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس پہ. اب تیسری چیز آ گئی, اب آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ اب صدر صاحب نے کہہ دیا, سمجھتے ہیں صدر صاحب نے غلط کیا, لیٹس وہ صدر صاحب نے غلط, الیکشن تو 90 دن میں ہی کرانا ہے نا, اور کرانا الیکشن کمشنر ہے, دے دے الیکشن کمشنر ریزائن. میں آپ کو پہلا بات بتا رہا ہوں, جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر پہلے توہین عدالت چلے گی کہ انہوں نے ابھی الیکشن کی ڈیٹس نہیں دی, اس سے بعد ریزائن کر دیا, اور دوسرا آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. نہیں, وہ اگر چلا جائے گا پھر تو نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ جتنے دن تک رہے 90 دن کے اندر, اگر آپ تو ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی بچاوٹ ہے, ابھی بچت ہے, اس کی بندے کی بچت ہے, ابھی 2-4 دن بچت ہے. زبیر صاحب ایک بات بتائیں, بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ کسی قیمت پہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں الیکشن کرانے پہ. جو آپ نے آج صدر کے ساتھ کیا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی, خواجہ آصف بھی بول رہے تھے, اعظم نذیر طارڑ صاحب بھی بول رہے تھے, انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کو تو شرم آنی چاہیے کہ وہ یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں. ان کو تو سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے
وہ کیا ہے, الٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے صدر تھے پی ٹی آئی کے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو اب سچویشن بن گئی ہے, اور یہ جو میں بار بار یہ اس چیز پہ میں اٹھا رہا ہوں معاملہ کہ اگر الیکشن کمیشن میں سے کوئی ممبر ریزائن کر دیتا ہے یا چیف الیکشن کمشنر کر دیتا ہے, یہ کسی بیسس پہ ہے, یہ ڈسکس ہو رہی ہے چیز. آپ کے خیال میں اگر یہ ہو گیا تو کیا بالکل ہی انڈائٹمنٹ نہیں ہو جائے گی آپ کی گورنمنٹ کی کہ یار آپ لوگ تو بالکل ہی اب انتہائی کراس کر گئے ہیں کہ اب اور کچھ نہیں چلا تو چلو چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز کو ریزائن کروا دو؟ ان کے کہنے پہ تو نہیں کرنا, اس نے کس سے کہنے پہ کرنا ہے؟ جو لائیں مالک سر, ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے یو کے سے, جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے اور پھر بھی کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ 90 دن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور کون ڈیٹ سیٹ کرے گا پروونشل اسمبلی الیکشن کی, اگر پروونشل اسمبلی الیکشن اور دوسری چیز جو ہے, جو ابھی عرفان قادری صاحب کی بھی بات میں سن رہا تھا اور بہت سے دوسرے لائرز کی بھی بات سن رہا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک تو بڑی ایک کمی ہے کہ ایک طرف تو وہ اس طرف اجازت دیتا ہے کہ جی چیف منسٹر جو ہے کسی بھی پروونس کا وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے, یہ ہے کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے آئین میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی ذکر ہے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ابھی عرفان قادری صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر سپوز کریں پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں 90 دن کے اندر جو کہ اپریل بنتی ہے, تو جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو اس وقت پنجاب میں تو حکومت ہوگی اور اسی کی بیوروکریسی ہوگی. یا تو ہمیں وہ اعتماد ہوتا ہے الیکشن کمیشن پر جیسے انڈیا میں ہے کہ جہاں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی, سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کی موجودگی میں الیکشن ہوتا ہے. دیر از کلیئرلی سم تھنگ وچ از نیڈیڈ ٹو بی پلگڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ توڑ سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ 2 سال اگر ہو اور 3 سال رہتے ہو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں تو تب تو سینس بنتا ہے 90 دن میں ہونے کا. تو تب بھی تو اگر 3 سال لیکن یہ کرائسس مجھے بتائیں, جنرل الیکشنز ہیں, حکومت ہوگی, نیشنل اسمبلی کے الیکشن زبیر صاحب اکتوبر میں ہیں, ٹھیک ہے, اگر اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں فیبروری کے اندر, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, 7 مہینے. 7 مہینے ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا جو یہ روز کا سین چل. 8 مہینے ایسے تو نہیں ملک چل سکتا. یہ نہ کہیے دوپہر بھی 8 مہینے 14 دن. تو سم تھنگ ہیز ٹو گیو. تو زیادہ چیزیں تو گورنمنٹ کے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, زیادہ چیزیں تو. لیکن اس میں 2 چیزیں, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ جو ہیجانی کیفیت ہے جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن ایکسٹریم ہے اور وہ افیکٹ کرتا ہے اکانومی کو, یہ سوٹ کرتا ہے عمران خان کو. دس از واٹ ہی وانٹس کہ ہیجانی کیفیت رہے اور ہر وقت بس بریکنگ نیوز ہی چلتی رہے تاکہ حکومت اپنا کام سنبھال کے کر نہ سکے اور ڈیلیوری میں کمی رہے. تو آپ عمران خان کو وہ ایشوز نہ دیں, آپ عمران خان کو وہ ایشوز نہ دیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کر سکیں. بڑی سمپل سی بات. کون سے ایشوز نہ دیں؟ یہی جو ایشوز بن رہے ہیں. اب نیڈلیس ایک ڈیبیٹ تھی. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مالک ایک کورٹ میں جانا ہے ایک صاحب کو, ذوالفقار علی بھٹو بھی جاتے تھے نا کورٹ میں, ان کو پھانسی کی سزا ملنی تھی. بے نظیر بھٹو اپنے بچوں کو لے کے بھی جاتی تھی کورٹ میں, نواز شریف بھی کورٹ میں حاضری دینے جاتے تھے, مریم نواز بھی کورٹ میں حاضری دینے جاتے تھے. اور میں پرانے زمانے ابھی ریسنٹ ایئرز کی بات کر رہا ہوں, وہاں کیا ہوتا تھا کہ کورٹ کے اندر ہی نہیں جا سکتے. مطلب یہ تو اب یہاں تو ماحول اب ایسا ہو گیا کہ اگر عمران خان کو بلایا جائے گا تو میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو جج یہ کہے گا کہ آپ بتا دیں ہم زمان پاک آ جائیں گے. اور چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے اور اس میں ذرا لیگل بھی اور عوام کو لے کے کھڑوں. مجھے ایک بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آگے ناظرین میں نے آپ کو خبر سنانی ہے. ایف آئی اے کی بھی ایک بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ شاید خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہ ہو. وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا اطلاعات آ رہی ہیں, وہ میں آپ سے بات کروں گا اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم نے عرفان قادری صاحب سے بات کی تھی. ہم نے کہا پی ٹی آئی کا بھی ورژن دیکھیں. اس سائٹ پہ انور منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا, فارمر اٹارنی جنرل. السلام علیکم.
انور بھائی ابھی عرفان قادر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میننگ فل کنسلٹیشن ضروری ہے, اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ریفیوز نہیں کی کنسلٹیشن. انہوں نے کہا کہ سب جوڈس میٹرز ہیں, کلیئرٹی آ جائے پھر ہم بات کر, پھر اب صدر سے اس کے بعد بات ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ ابھی دن تھے تو پھر پریزیڈنٹ نے ہی ہیز جمپڈ دا گن. کیا پریزیڈنٹ صاحب نے واقعی پھرتی دکھائی ہے؟ دیکھیے مالک, اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں, جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ 90 ڈیز یا اس کے بعد الیکشن نہیں, 90 ڈیز تک الیکشن کرا سکتے ہیں, اور وہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈیٹ دیں. لیکن انور بھائی ایک چیز, سوری فار انٹرجیکشن, ایک چیز کلیئر کرے. ابھی زبیر صاحب نے بھی ایک بات اٹھائی, وہ بھی بات کر رہے تھے, عرفان قادر بھی. آج الیکشن ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہر چیز آئین میں جڑی ہوئی ہے. آج الیکشن ہو جاتے ہیں, پروونشل اسمبلیز کے لیٹ سے الیکشن ہو گئے, اپریل میں ہو گئے, گورنمنٹس فارم ہو گئیں. وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اس کے بعد 3-4 ماہ کے بعد, اس میں انٹرم گورنمنٹس ہونی چاہیے, یہاں پہ دوسری گورنمنٹس بیٹھی ہوں گی, تو پھر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو یہ ساری وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں جڑی ہوئی آپس میں, تو ایک سلوشن تو ہے کہ اکٹھے ہوں الیکشن. مالک, کہاں پر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ سب الیکشن سائملٹینیسلی ہوں گے؟ آئی ایگری, یہ کہیں نہیں لکھا. ان فیکٹ اگر آپ 224 پڑھیں آرٹیکل, اس میں کہ لکھا ہوا ہے جنرل الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی اور دی پروونشل اسمبلی. اس کے بعد 105 پڑھیں, اس کے اندر پروونشل اسمبلی لکھی ہے, نیشنل اسمبلی نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ کہیں پر بھی پرووائڈڈ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ سب کے سب جو ہیں وہ الیکشن ایک دن میں ہوں, کہیں پر بھی پرووائڈڈ نہیں ہے. نا دس از جو آرگومنٹ ہے, دس از اے ویری پریزمپٹیو آرگومنٹ. اور سر ایک چیز بتائیں ویری کوئکلی, اگر اس وقت چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں یا الیکشن کمیشن کا کوئی اور پرماننٹ ممبر ریزائن کر دے اور الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہو, کیونکہ یہ اس وقت پرپوزل کہیں پہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو کیا پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیس پھنس جائے گا جب تک یہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لا کے اندر کہ اگر کوئی کسی وقت مسنگ ہو کوئی شخص, تو اس صورت میں الیکشن کمیشن کنٹینیو کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ریزائن کر دے تو سم ون ول ٹیک اوور, بٹ دی الیکشن کمیشن ول آلویز بی دیر. تو یہ تو بالکل دس از, لیکن نہیں, مسنگ اینڈ ریزگنیشن ٹیکنیکلی مائٹ بی 2 ڈفرنٹ تھنگز. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر نہیں, لیکن چیف اگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے اٹ کنسسٹ آف چیف الیکشن کمشنر پلس اتنے ممبرز اینڈ آل دیٹ. اگر چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے تو پھر اس کی پاورز وغیرہ کون ایکسرسائز کرے گا؟ کیسے وہ بات چلے گی ود این انکمپلیٹ الیکشن کمیشن؟ بہت سمپل ہے, چیف الیکشن کمشنر کے پاس انڈیویجولی کوئی پاور نہیں ہے. نمبر 1, یہ پرانا لا ہے. اوکے, پرانے لا کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے پاس ٹوٹل پاور تھی. اب جو لا آ گیا ہے اس میں یہ ہے کہ دی الیکشن کمیشن, ناٹ دی چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چیف الیکشن کمشنر ضرور ہونا چاہیے. تو نیچرلی اگر چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیتا ہے تو دیٹ پلیس فالز ویکنٹ. وین اٹ فالز ویکنٹ تو اس میں جو کنسنسس ہے, کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے مگر کنسنسس یہ ہے کہ سم دی سینئر موسٹ جو اس میں ان کا ہوگا, ہی ول کنٹینیو ایز چیف الیکشن کر ٹل دا نیکسٹ از اپوائنٹڈ. یہ بڑا بیسک اصول ہے کہ جیسے کہ اگر, لیکن یہ بھی آپ کورٹ ہی, اب یہ اس پہ بھی کورٹ ہی فیصلہ کرے گی نا. آپ کہہ رہے ہیں لکھا نہیں ہوا. میری بات سن لیں, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف جسٹس ریزائن کر دے ہائی کورٹ کا تو چیف جو سینئر پیونی جج ہے ہی ول ایکٹ ایز چیف جسٹس. ٹھیک, بٹ ہی از دین سورن ان ایز دا چیف جسٹس, ایکٹنگ چیف جسٹس. دیٹ از دا ڈفرنس. کہیں وہاں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ایکسٹریم سچویشن دیتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر ریزائن کرتا ہے اور باقی کمشنرز بھی اس کے ساتھ این ماس ریزائن کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟
مالک صاحب آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں سونامی آ جائے. سر پاکستان میں سونامی ہی آئی ہوئی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. نہیں یہ میں آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ ہو سکتا. ابھی ٹرکی نے کہا کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ دی ارتھکویک ہمارا جو ہے وہ آن ڈیٹ الیکشن. چلے سر ایک سیکنڈ کے لیے ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ سونامی آ جائے پھر کیا ہوگا؟ سونامی آ جائے تو پھر آپ کو 225 پہ چلے جائیں گے آپ. دیٹ از دی اونلی پروویژن جو کہ آپ کو سیو کر سکتا ہے. 225 پہ؟ ہاں, جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اوکے, سو اگین ایوری تھنگ ول بی ڈیسائیڈڈ ناؤ. مطلب سپریم کورٹ ہی اب انداتا ہوگی, اسی میں فیصلے ہوں گے سارے. اللہ مالک ہے جی, اس ملک کا تو میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن بھی اب سپریم کورٹ کو دے دیا جائے بیکاز ایوری تھنگ از گون رانگ. انور بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ دونوں کے پاس ایک ہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں, پھر بریک لینی ہے. علی آپ کے پاس بھی اور زبیر صاحب آپ کے پاس بھی. اگر یہ تمام پولیٹیکل ایشوز جو پالیٹکس سے بن گئے اب لیگل ایشوز, اگر اس میں آپ لوگوں نے آپس میں کوئی رپروشما نہ کیا, اگر آپ لوگوں نے آپس میں دو قدم پیچھے ہٹ کے کوئی سلوشن نہ نکالا, تو کیا آپ اس چیز کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پھر اس جمہوری معاملات کا کوئی غیر جمہوری نتیجہ نکلے, کہ وہ کوئی بہت دور کی بات ہے؟ از اٹ اے پاسبلٹی اور ناٹ؟ یہ پوچھتا ہوں میں آپ سے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پچھلے سیگمنٹ میں میں نے آپ سے ایک بات کی تھی ایف آئی اے کی. کچھ اطلاع ایسے آ رہی ہیں کہ ایک دو سینئر افسران لاہور پہنچے ہیں, ایک ڈائریکٹر لیول کے بھی لاہور پہنچے ہیں ایف آئی اے کے, جنہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں. یہ خبر کنفرم نہیں ہو پا رہی, اس وقت ہم ایف آئی اے سے تعلق کر رہے ہیں رابطہ وغیرہ, ابھی تک کوئی اس کو نہ ڈینائی کر رہا ہے نہ کنفرم کر رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے اور اس پہ جا کے توشہ خانے والے کیس میں. تو لیٹس سی وہ ایک نیا ٹوسٹ آ جائے گا. ویسے آپ لوگ جو عدالت میں جا رہے تھے, جج صاحب ناراض ہو کے اٹھ گئے ہیں علی. ابھی پکچرز بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, وہ برہم ہو گئے. انہوں نے کہا عدالت ہے کوئی مذاق نہیں ہے, آدھا کمرہ خالی کرو. اور ابھی لیٹسٹ یہ ہوا کہ خان صاحب سے انہوں نے سگنیچر لیے ہیں اور سب کچھ. پھر ابھی جیو نے پہلے خبر چلائی کہ آپ لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ہے کہ کورٹ میں پہنچے. پھر کورٹ میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آ نہیں سکتے, لوگ بڑے تھے. تو یہ آپ لوگ پھر جان کے کرتے ہیں نا. اب کورٹ میں جانے دیکھیں, کورٹس کو دیکھیں, کورٹس آنریبل ہیں. کورٹ کو یہ حالات پتہ ہیں خان صاحب کے. کوئی خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ میرے پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں, میں کنوکٹڈ ہوں اور مجھے آپ 50 روپے والے بانڈ پہ باہر جانے دیں. خیر کیا رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو لنک پہ لینے نہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے نا, ہم تو باہر جانا ہی نہیں چاہتے نا مالک صاحب. خان صاحب جب گرے تھے یہیں علاج کرایا, گولیاں لگیں تب بھی شوکت خانم میں علاج کرایا. اور اس سے پہلے اگر وزیر آباد انسیڈنٹ سے پہلے دیکھ لیں, میرے پہ اگر اسلام آباد میں 50 کے. اچھا یہ بتائیں, میرے 2 سوال آپ لوگوں سے کرنے ہیں. ہیں. آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جس نہج پہ جا رہی ہیں, اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی بہت ڈیفینیٹو فیصلہ نہ کیا اور اس کا فیصلہ امپلیمنٹ بھی بہرحال اداروں نے کرنا ہے, جس طرح یہ ہم ایک نہج پہ پہنچ گئے, کیا خطرہ ریئل ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ہمارے سے بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں. آج غیر جمہوری عوامل کو نکال دیں, پاکستان ڈگر پہ آ جائے گا. غیر جمہوری عوامل کو آج نکال دیں, آج وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل لائنز کے اندر چلے جائیں, فیصلے آزاد ہونے دیں, الیکشن کمیشن کو فیصلے آزاد کرنے دیں. پھر یہ بات ہے نا, پھر اگر آپ پیچھے رہ کے حالات ایسے کر دیں اور پھر کیا میرے عزیز ہم وطنوں, تو پھر اب وہ حالات نہیں ہیں. پہلے لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, اب وہ حالات نہیں ہیں. آپ خود بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. پیچھے بیٹھ کے اب نظام کو درم برم کر دیتے ہیں, پاکستان میں فیصلے نہیں ہونے دیتے. 90 days لکھا ہوا ہے, کون روکے؟ مالک صاحب کس کی بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ زبیر مجھے ایک بات بتائیں, مالک صاحب کس بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے دماغ میں کیا بات ہے؟ کہاں سے یہ فیصلے آتے ہیں؟ کہاں یہ سوچی جاتی ہے؟ میں نے تو وہاں سے سنا ہے جہاں پہ یہ مشورہ پہنچا ہے, کہاں سے چلا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ لو ٹھیک ہے نا, اب بھی اپنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں بھی کوئی ارشد شریف نہ بن جاؤں. آپ جو ٹھیک کر رہے ہیں, شریف آدمی ہے, آپ نے پاکستان میں زندہ رہنا ہے اور آپ باہر میں نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک بات ہے, پر بات کے لیے آپ چھوڑ دیں نا, چلنے دیں پاکستان کو.
زبیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ لل بفور سٹارم والی بات ہے, کہتے ہیں کہ بڑی چیزیں پاور پالیٹکس کی کلیئر ہو جائیں گی ایک باری آئی ایم ایف کی چیز فارملائز ہو جائے. اور اب تو کوئی لگتا ہے آخری ایک امپیڈمنٹ تھا کہ آئی ایم ایف کا تھا کہ جی آپ پارلیمان سے ساری اپنی چیزیں پاس کروائیں, وہ آج آپ نے پاس کروا لی ہیں. سو اب لگتا ہے کہ اگلے ہفتے 8 دن کے اندر آئی ایم ایف کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی پاور گیم شروع ہوگی. کتنا خطرہ آپ کو لگ رہا ہے ان صورتحال میں کہ چیزیں شاید آپ کے ہاتھ میں بھی نہ رہیں, پی ٹی آئی کے ہاتھ میں بھی نہ رہیں, اور شاید کورٹ کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں؟ تو لگتا ہے خطرہ آپ کو؟ خطرہ اس وجہ سے لگتا ہے پاکستان ہیز اے ہسٹری, سو ہم کہیں سوئٹزرلینڈ میں تو بیٹھے نہیں ہیں کہ خطرہ ہو ہی نہیں سکتا, یا ایون انڈیا میں 75 سال کی تاریخ ہے, ظاہر ہے جمہوریت رہی ہے, جیسے بھی حالات ہیں جمہوریت رہی ہے. تو پاکستان میں تو ظاہر ہے ملٹری انٹرونشن بھی رہا ہے, اور جو ان کا نظام تھا, جو پی ٹی آئی کا دور تھا, ہائیبرڈ رجیم, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, 1 پیج کا انہی کی طرف سے تھا. اور آج یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں. اور یہ علی اوان صاحب نے بتایا, کیونکہ ہمیں تو ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی قیادت ہے ملٹری کی وہ بالکل نیوٹرل ہے. یہ لیکن تاثر یہ دے رہے ہیں کہ نہیں سارے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایسی اس حد تک نہ چلی جائے کہ جہاں نہ کورٹ کی بات کوئی مانے, نہ الیکشن کمیشن فنکشنل ہو, نہ لاہور ہائی کورٹ یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں, آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ جتنی اس وقت مہنگائی ہے, جو برا حال ہے, اور صحیح بات ہے, یقین مانے سڑکوں پہ لوگ ہمیں روک کے کہتے ہیں جی آپ لوگ, وہ تو چاہتے ہیں ہم گالیاں نکالیں گورنمنٹ کو. میں کہا ٹی وی پہ نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے. اس قسم کی باتیں آپ کو ویسے پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا کہ سارا نظام گر جائے اور آپ بھی شہید جمہوریت ہو جائیں انسٹیڈ آف گوئنگ فار الیکشنز, اور آپ انکریج کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو. مجھے تو لیڈرشپ بھی کھیل لیتے ہیں. جو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں اگر نہیں نظام اگر گر بھی جاتا ہے تو نظام گرنے کا مطلب پاکستان میں 90 دن کے لیے یا 6 مہینے کے لیے تو ہوتا نہیں ہے, 10 سال کے لیے ہوتا ہے. تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے. وہ تو کیسے سوٹ کرتا ہے کسی کو؟ پھر تو ایک نئی جنریشن نئی پود آئے گی. تو آپ کی نئی جنریشن سامنے آ گئی ہے نا. آپ کی 50s والی جنریشن آ گئی ہے, 50s کی عمر والے 70 والے فارغ ہوں گے نا آپ لوگ سارے. 50s والی تو آپ کی نئی جنریشن آ گئی ہے, تو آپ لوگ تو لگتا ہے کہ 10 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. 10 سال آگے کی پلاننگ میرا نہیں خیال ہے پاکستان کے لیے وہ اچھا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور ایگری کرتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ انسرٹن ہیں, خراب ہیں, جس کی وجہ سے معیشت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. آلریڈی دباؤ میں ہے, مہنگائی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میرا نہیں خیال ہے اس طرح سے پاکستان چل سکتا ہے. تھوڑا سا عمران خان کو تھوڑا سا لچک دکھانی چاہیے. مان جائیں اکتوبر تک الیکشن, اور پھر سارے مل کے سب الیکشن میں جائیں گے اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی. نہیں, لچک ہم دکھائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لچک تو گورنمنٹ دکھاتی ہے. آپ اتنے سمجھتے ہیں تو آپ 4 مہینے پہلے الیکشن کرا لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ نے جو 10.5 لچک تو آپ کے ہاتھ میں ہے یار, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا لچک دکھانی ہے ہم نے. اور ایک بات زبیر بھائی جو آپ نے بات کی تھی, دیکھیں ہم 1 پیج پہ تھے, جو بھی تھے وہ تو آج کل جنرل باجوہ صاحب ساری چیزیں بتا رہے ہیں. آپ تو ان کے ساتھ لڈو بھی کھیلتے رہے تو آپ کو ساری چیزیں پتا ہوں گی. تو اٹ مینس کہ آج آڈیو اور ویڈیو لیکس آپ کی گورنمنٹ. میرا وقت ختم ہو گیا. میں ناظرین ایک چیز بڑی کلیئر ہے, بڑے ایکسٹریم میجرز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں, اور ان میں سے ایک الیکشن کمیشن کی انکمپلیشن بھی ہے. بات تو رک رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں, لیکن شاید بات وہاں بھی نہ رکے. اگر پولیٹیشنز نے اب اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ نہ کیا تو یقین مانے شاید یہ بات پولیٹیشنز, عدالتیں سب کے ہاتھ سے نکل جائے. اور میں بڑے بوجھل دل سے بات کرتا ہوں, لیکن ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہوگا. جیسے آپ فائنینشیل کرائسس کے ڈینائل سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں نا, جب ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, تو اب ہم اس ڈینائل سے نکل رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس ڈینائل سے بھی پہلے نکل آئیں اور یہ سوچ نکال دیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں آج کے زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. بری چیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.